بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آپ کو ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے پایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں معراج کی رات میں نے جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور وہ بہت شدت کے ہولناک قسم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ اس کا تصور کر کے میں خوف زدہ ہو گیا ہوں اور میں رونے لگ گیا ہوں اس کے تصور سے۔ اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابا جان، وہ کون سی عورتیں تھیں اور ان کو کس اعمال کی وجہ سے، ان کے کس جرم کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی تھی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر جن عورتوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، ان کی تعداد 6 قسم کی عورتیں ہیں۔ وہ 6 قسم کی عورتوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، اور اس کو اس وجہ سے اس جرم کی وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ یہ نامحرم کے آگے اپنا آپ چھپاتی نہیں تھی، اپنے سر کے بال جو تھے ان کو نہ چھپاتی نامحرم سے، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی یہ ننگے سر نکلا کرتی تھی، شرم و حیا کی چادر اس کے سر پر نہ تھی، اس وجہ سے اس کو یہ دردناک عذاب دیا جاتا رہا۔ دوسری قسم جو عورت کو دیکھا، دوسری قسم کی جہنم کے اندر، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ زبان کے بل لٹکنے والی سزا اس عورت کے لیے تھی جو زبان دراز تھی، جس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے خاص اس کا جو شوہر ہے اس کو ناراض کرتی تھی۔ اس کی زبان کی درازی کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی کہ وہ شوہر کی نافرمان تھی۔ تیسری قسم کی عورت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ سزا ان عورتوں کو دی گئی ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں کے ساتھ غلط تعلق رکھتی تھیں، اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے عدم موجودگی میں دوسروں کے ساتھ بندر بنائے ہوئے تھے، شرم و حیا ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جاتا رہا۔ اور چوتھی قسم کی عورت جو تھی، آپ سے فرمایا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ ایسی عورت تھی جو کہ حیض و نجابت سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی تھی، اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی، یا کرتی تھی اور دیر سے کرتی تھی۔ قاعدہ یہ اصول یہ ہے، جب شوہر اور خاوند اور بیوی جب غسل جنابت جن پر فرض ہو جائے، یا کسی اور پر بھی فرض ہو جائے، غسل جنابت جس پر فرض ہوتا ہے اس کو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ فی الفور غسل کر لینا چاہیے، یا وضو کر کے کلی کر کے سو جائے، یا آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر خاوند جو ہے، مرد جو ہے، وہ غسل کر کے نماز فجر ادا کرے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ نہا لے، غسل کر لے اور نماز ادا کر لے۔ اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، اگر کرتا ہے تو وہ نہایت ہی گناہگار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔
पांचवी किस्म की औरत के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है, सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए। ये सज़ा उसको झूठ बोलने और चुगली करने की वजह से दी जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे माशरे में हमारी बहनें, हमारी माएँ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ये चुगली और गीबत करती हैं। चुगली और गीबत ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत करना, ये सब इसमें शामिल होता है। अल्लाह पाक हमें सबको महफूज फरमाए। और छठी किस्म की औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाना के रास्ते से आग निकल रही है। अजाब देने वाले फरिश्ते उसे जहन्नम के कोड़े मार रहे हैं, यानी कि गुर्ज मार रहे हैं। ये सज़ा उसको हसद और एहसान जितलाने की वजह से दी जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन वाक़यात से, इस हदीस से बहुत सारे मोती जो हैं उनको चुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने फ़ज़ल व करम से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें इन अमाल से अल्लाह बचाए जिनसे वो और उसका महबूब नाराज़ हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।